ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. بہت ساری باتیں ہیں لیکن چند بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس سے ایک کلو لیتے ہوئے آپ کی طرف ہے میرے مہمانوں کی طرف آؤں گا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے ایک بڑی منظم طریقے سے. اس کو عام احتجاج تو نہیں کہا جا سکتا ہے. احتجاج پاکستان میں بھی ہوا ہے, دنیا بھر میں بھی ہوا ہے, ایون ابھی حالیہ امریکہ میں بھی ہوا ہے, لیکن ایک پوری منظم طریقے سے یہ جو ہے وہ ایکشن ہوا. اور ان جگہوں پر جہاں پہ فوجی تنصیبات تھے ان پر باضابطہ ان جگہوں پر ہر موب نے, چاہے وہ میاں والی سے نکلا ہو, کے پی کے سے نکلا ہو, کراچی سے نکلا ہو, لاہور سے نکلا ہو, فیصل آباد سے نکلا ہو, کسی جگہ سے بھی نکلا ہو, وہ ان جگہوں پر گیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے فوجی تنصیبات کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ جناب ٹکٹ ہولڈر بھی تھے, پی ٹی آئی کے ورکر بھی تھے, اور وہ لیڈر جو بیسیکلی اس تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہے تھے وہ ٹیلی فونک کانٹیکٹ میں بھی تھے. اور وہ لیڈر جن کو انسٹرکشن تھی, جو منصوبہ جانتے تھے, ان کی آڈیوز بھی ہیں کہ کہاں کہاں حملہ کرنا ہے. تو بہرحال 9 مئی کا واقعہ ایک سمپل احتجاج نہیں تھا. پاکستان میں بہت سمپل بڑے احتجاج ہوئے ہیں, سیاسی احتجاج ہوئے ہیں, بہت سخت احتجاج ہوئے ہیں, لیکن یہ احتجاج ایک منظم حملہ تھا فوجی تنصیبات کے اوپر, یعنی فوج کے اوپر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں جناب خان صاحب, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو انتقال کر گئے ہیں ان میں وہ ہمارے ورکر ہیں, اور جو پکڑے گئے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جو توڑ پھوڑ کی ہے, جنہوں نے بغاوت کی ہے, جنہوں نے دہشت گردی کی ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ دے کے وہ آگے نکل گئے. اور ان میں ظاہر ہے مرد بھی تھے, خواتین بھی تھے, لڑکے بھی تھے, لڑکیاں بھی تھے, جو گرفتار ہوئے, جن پر مقدمات ہوئے, جو فرار ہو گئے. انہوں نے نہیں کیا. لیکن پھر ایک دم ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جناب خان صاحب نے ایک دم انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹویٹ میں اپنے میڈیا پرسنز کو ایکٹیو کیا کہ جی جیلوں میں جو خواتین ہیں, اب اون کر لیا, اور اون کرتے ہوئے کیا اسٹیٹمنٹ دیا کہ جیلوں میں جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کی ایک پلاننگ بھی پکڑی گئی, اور پھر رانا ثناء اللہ نے آ کر وہ ڈسکلوز بھی کیا. لیکن اس کے باوجود اس کو مسلسل انٹرنیشنل میڈیا میں, سوشل میڈیا میں فیڈ کیا گیا کہ جی پاکستان کی جیلوں میں خواتین جنسی تشدد ان پر کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ ایک دم اون کیا گیا, حالانکہ وہ کسی خاتون کے, کسی نوجوان لڑکی کے نہ والدین سے ملے, نہ گھر گئے, نہ تعزیت کی, نہ ان کے کیسز کو دیکھا, نہ انصافین وکلا کو کہا کہ جی ان کے کیسز کو دیکھا جائے. ایک دم انہوں نے اون کیا, اور ایک خاص ٹارگٹ کے اوپر کہ ان پر جنسی تشدد کیا جا رہا ہے جیلوں پہ. اور یہ بڑا سنگین الزام سیکورٹی فورسز پہ لگایا. اس کے بعد اب جو ایک حالیہ انٹرویو ابھی دیا ہے جناب خان صاحب نے, انہوں نے تو واضح, اب اس کو میں نے تو ایک طریقے سے لیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کر لی. کس لیے یہ جملہ ہے کہ خان صاحب نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کر لی, یا چیئرمین پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کر لی؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے ڈس اون کر دیا اور کہا کہ یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہوئی تھی, یہ جو دہشت گردی ہوئی تھی, یہ جو بغاوت ہوئی تھی, اس میں پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. تو پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈر مل کر جماعت بنتی ہے, تو خان صاحب اکیلے تو جماعت نہیں ہے. چنانچہ ایسا لگا ہمیں کہ خان صاحب نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. اور بہت ساری چیزیں اس ایشو پہ بات کریں گے. کے ساتھ جناب خرم حمید روکڑی صاحب ہیں, سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے دوسری مہمان ہیں عائشہ گلالائی, سابق رہنما, پی ٹی آئی رہنما, مسلم لیگ کافس, اب جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. خرم حمید روکڑی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. سر انہوں نے تو ڈس اون کر دیا ہے کہ یہ تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے,
اور انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے پہلے کچھ اور کہا، پھر خاص طور پہ خاص طبقے کو اون کیا اور پھر سنگین الزام لگایا، اب پوری پارٹی اور ورکر کو ذمہ دار کر دیا ہے. کیا کہیں گے رکنی صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ انٹرویو تھا ایسے شخص کو یا ایسی خاتون کو جو نہایت ہی پروفیشنل تھی، اور پھر ایسا وہ ٹی وی چینل تھا کہ ان کو بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی ایسے اینکرز موجود ہیں کہ جن کو اگر عمران انٹرویو دے تو اس کی بھی یہی حالت ہوگی، لیکن وہ یہاں پہ انٹرویو کیونکہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ خاص آدمی تھے، صرف وہ جا کے بٹھائے جاتے تھے اور وہ بھی خاص نوعیت کے سوال پوچھتے تھے اور وہ بھی obsessed ہو کر سوال پوچھتے تھے، تو ایک چہرہ جا رہا ہوتا تھا. تو اب کیونکہ انٹرویو بڑا زبردست تھا تو اس انٹرویو میں یعنی خود مان گیا عمران خان کے کرنے والے بھی کارکن تھے پی ٹی آئی کے، اور ان سے یہ کام کرانے والے بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی. اور جو سب سے اہم چیز ہے اس سارے انٹرویو کے اندر، اسی سوال میں ہی سیز کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ورکرز نے کیا، لیڈرشپ نے ان سے کرایا، لیکن میں ان کو ڈس اون کرتا ہوں. یہی وہ چیز ہے اس کلٹ کی اور اس لیڈرشپ کے فقدان کی، جس کی وجہ سے، اور مجھے تو میں آج جب یہ بات کرتا ہوں تو میں کیوں ایک اور زیادہ سنجیدگی کے ساتھ یا اور زیادہ تحمل کے ساتھ کہہ لیں یا اور زیادہ زور کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جس راستے پر چل رہا ہے، یہ بچوں کو، نوجوانوں کو، اس قوم کی بیٹیوں کو، ان کو اس راستے پر لے کے جانا چاہتا ہے کہ ان کو یہ کنفرنٹریشن کی طرف لے کے آئے گا اور کانسٹنٹ فرکشن میں یہ ان کا خون بہا کے، ان کی خون کی ہولی کھیل کے، ان کو بھینٹ چڑھا کے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو کی تباہی چاہتا ہے، پاکستان کا نقصان چاہتا ہے، اور اس عوام کو اپنے ملک کے اندر اداروں کے ساتھ لڑا کے پاکستان کو شام، عراق یا واٹ ایور جو دوسرے ممالک ہیں اس کی ایک مثال بنانا چاہتا ہے. اور یہ اس کا ایک ڈاکٹرائن ہے اور اس ڈاکٹرائن پہ یہ کاربند ہے. اسی وجہ سے آج جب میں سنتا ہوں نا جی وہ کہتا ہے میں فلانے کو نکال دوں گا، فلانے چھوڑ رہے ہیں، مجھے کسی نے کہا آپ نے پارٹی چھوڑی، میں نے کہا ہم نے نہیں چھوڑی تھی، ہم نے اس وقت اس کے سامنے اس کے بیانی کو چیلنج کیا تھا اور ود ان نائٹ انہوں نے ایک شو کاز دے کے اگلے دن ہمیں اپنی پارٹی سے بھی نکال دیا تھا. چھوڑنے والے آج ہیں جو اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس وقت چھوڑ رہے ہیں کہ جب ان کا چھوڑنا بھی کوئی غلط نہیں ہے. 9 مئی کے بعد کسی بندے کا بھی اس کے ساتھ اس کی پارٹی کے اندر رہنا اس کا جواز نہیں بنتا. ان کو خود چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پارٹی جو ملک کی تباہی یا نوجوانوں کو گمراہ کر کے تباہی کی طرف لے آئے تو اس کا علاج یہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اور ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، آپ کے پروگرام کے اندر بھی میں یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ کلٹ بن چکی ہے، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہاں پر آپ اندازہ کریں ظلم کا اور صفاقت کا. نوجوان لڑکیاں جن کو اس نے مجبور کیا، انہوں نے آگ لگائی، انہوں نے وہ واہیات گالیاں بکی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ان نوجوان لڑکیاں ہیں، کوئی ماں بھی ہے، کوئی بیٹیاں بھی ہیں، اور پھر اس ظالم نے ان کے اوپر کہا کہ ان تمام کا جیلز کے اندر ریپ ہو رہا ہے. یعنی اس کو ڈر بھی نہیں لگتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، میں کس کی زندگی تباہ کر رہا ہوں اور کس پہ کیا الزام لگا رہا ہوں. تو یہ تو ہم فیس کریں گے. اس کیوس کا دعا کیجئے خاتمہ جلد ہو. میں آگے آپ سے بات کروں گا. میں ذرا سا عائشہ کی طرف چلتا ہوں. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا آپ نے کہ یہ آپ تو پی ٹی آئی میں بھی رہی ہیں اور آپ نے پی ٹی آئی میں پھر بہت جلدی آپ نے علیحدگی حاصل کی. تھوڑا سا آپ ضرور بتائیے گا کہ آخر آپ نے کیوں پی ٹی آئی سے علیحدگی حاصل کی، اور اب ماشاءاللہ آپ مسلم لیگ کاف کی رہنما ہیں. ایک سوال جو یہاں پر میں نے بھی اٹھایا اور جناب خرم حمید صاحب نے بھی اٹھایا کہ نوجوانوں کو، خواتین کو، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جو ہے ان کا اخلاقیات تو تباہ کر دیا تھا خان صاحب نے. ان اخلاقیات کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے استعمال بھی کیا، اور اب ان کو جب وہ جیل میں ہیں تو کوئی نہ ان کے والدین سے ملے، نہ ان کے جو مسائل ہیں ان کی طرف گئے، ان کے گھر گئے، لیکن ایک مسئلے پہ چیخ کے دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ یہ خواتینوں کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے، ان لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے.
تو دو باتیں یہاں پہ، ایک تو یہ کہ ان کے کیا مقاصد ہے یہ جو یہ شور کر رہے ہیں، اور دوسرا کہ ان خواتین کا پھر ایک تو ویسے ہی مقدمات میں، دہشت گردی کے مقدمات میں، آرمی ایکٹ کے مقدمات میں، ان کا فیوچر تو تباہ ہو چکا ہے عائشہ، اب یہ ریپ کا الزام بھی لے کے باہر نکلیں گی تو کیا ہوگا؟ جی کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو موت اور زندگی کو تخلیق کرتا ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برائی کی طرف جاتا ہے۔ میں دیکھیں ڈاکٹر دانش صاحب، میں سیاست میں اللہ کی رضا کے لیے آئی ہوں۔ میں سیاست میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئی، میں سیاست میں اپنی پیسوں کی لالچ کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی مجھ پر بہت رحمت ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب ایک نظریہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں ایک نظریہ ہے، ایک نظریے کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ ایک نیا اچھا پاکستان بنائیں گے، تو ہم بھی اس میں آ گئے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی نظریہ ہی نہیں تھا، ایک کرپشن جس کے خلاف بات کی جا رہی تھی، جو عوام کے حقوق اور انصاف کی بات کی جا رہی تھی، جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جا رہی تھی، وہ تو پی ٹی آئی میں ان سارے اصولوں کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اور کرپشن، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آئیں کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی۔ ہم سب جو باقی حکومتیں گزریں وہ بھی بہت کرپٹ تھیں، ان کے اوپر بھی جنون کیسز تھے، لیکن جو پی ٹی آئی کے دور میں جو کرپشن ہوئی انہوں نے بھی سارے ریکارڈز توڑ دیے، پاکستان کو قرضوں کے تحفے دیے۔ تو میں نے اور پھر جو فحاشی اور بے حیائی پھیلائی گئی، وہ کسی بھی مسلمان کو ہمارے اسلامی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جو جلسوں میں خواتین کے ساتھ جو بدتمیزیاں ان کے جلسوں میں ہوتی تھیں، جو ایک ماحول تھا پارٹی کا، جو ہمارے نوجوانوں کو فحاشی، بے حیائی اور منشیات کی طرف لے جایا گیا، تو یہ تمام تر چیزیں دیکھ کر میں نے اپنے جو ہے وہ راستے الگ کر لیے۔ اور باقی ہے کہ باقی لوگ پھر اس میں رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ فحاشی، یہ میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، یہ فحاشی آپ کو ان کے لوگوں میں ملی؟ کیونکہ زما پارک میں بھی یا کئی ایم پی اے کی آڈیوز ہیں کہ وہاں فحاشی یا وہ چیز، تو کیا آپ نے یہ فحاشی صرف ان کے ورکروں میں دیکھی، ان کے لوگوں میں دیکھی، یا لیڈرشپ میں بھی دیکھی؟ دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے جلسوں کے نام پر ڈانس شوز ہوتے ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میں اسلام کو سٹڈی کرتی رہی ہوں، آپ بھی اسلام کو سٹڈی کرتے رہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہمارے معاشرے میں اچانک 2011 میں ایک پارٹی نمودار ہوئی، یہ اچانک نمودار ہوئی، اس سے پہلے تو ہمیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ اور یہ وہ پارٹی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ آرڈر آف الیومیناٹی، اس کے چیئرمین کے بارے میں کہا، ان کے بچے کس کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ اور ایون کہ آج بھی اگر چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں امریکن کانگریس میں، تو وہ جوئش لوگ ہیں، پرو اسرائیلی لابی ہے، پرو انڈین لابی ہے، اور اینٹی چائنا ہے، اینٹی سی پیک لوگ ہیں۔ اور جیسے ہی ان کی حکومت گئی تو اسرائیلی ہیکرز نے بھی پاکستانی لوگوں کے ڈیٹا اور انفارمیشن کو چرانا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک لنکس ہیں۔ اور پھر 9 مئی کو جو آپ کو نظر آیا، 9 مئی کو وہ اٹیک ہوا جو کہ 2009 میں جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک ہوا، تحریک طالبان کی طرف سے ہوا، جو اے پی ایس میں ہمارے آرمی کے بچوں کے اوپر ہوا تحریک طالبان کی طرف سے، جو کرنل شیر خان کے جو ہے اسٹیچو کی بے حرمتی کی گئی، شہداء کے یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، یہ کسی ورکر نے نہیں کی۔ میں ورکروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتی، میں خواتین کو اور نوجوانوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتی، یہ تو اس برین واشنگ کا نتیجہ تھا جو 1 سال 13 مہینے تک برین واش ہوتے رہے، اور آخر کار جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ 9 مئی کی صورت میں نکلا۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ذمہ دار جو ہیں وہ پی ٹی آئی چیئرمین ہے۔ ابھی بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ تو کارکن ذمہ دار ہیں، یہ تو لیڈرز ذمہ دار ہیں۔ تو اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا۔ کارکنوں کے پاس پیسے تک نہیں ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، وہ وکیل نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی چیئرمین خود اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو 60 لاکھ روپے میں بلٹ پروف بناتے ہیں، بلٹ پروف گاڑی میں پھرتے ہیں، بلٹ پروف ڈسٹ بن یا بالٹی لے کر پھرتے ہیں، لیکن ان کے اور اپنے لیے وکیل بھی کرتے ہیں، لیکن
نہ وہ انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی آگے کیا ایک کس چیز کے اوپر کہ ایک قانونی وارنٹ ان کے اوپر آیا کہ آپ نیب میں جو ہے 190 ملین پاؤنڈز کی آپ تفتیش میں تلاشی دیں، اور جس کے اوپر وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بند لفافے میں انہوں نے سیل جو ہے وہ سیلڈ لفافے میں انہوں نے کابینہ سے منظوری لی، وہ خود، اور القادر یونیورسٹی کے بارے میں وہ خود اعتراف کر چکے ہیں۔ تو تلاشی دینے میں اگر وارنٹ ان کا آیا، اگر نیب نے ان کو بلایا، تو اس کے لیے انہوں نے نوجوان ورکرز کو جو ہے وہ آگے کیا، ہمارے قوم کے بیٹوں کو آگے کیا، ہماری قوم کی بیٹیوں کو آگے کیا، جن کے والدین جو کہ ٹین ایجرز ہیں۔ ہمارے ملک میں منٹل گروتھ بہت سلو ہے، یعنی 35 سال تک بھی منٹل گروتھ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے ماشاءاللہ وہ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کو نہیں دیا، وہ شعور نہیں دیا کہ وہ اچھے برے کا فرق کر سکے 35 سال تک۔ تو یہ سارے بیچارے اس برین واشنگ میں آ گئے۔ تو اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے پاس جو دیکھیں فورن فنڈنگ کے لنکس تو آپ کے پاس ہیں، اسرائیلی اور بھارتی فنڈنگ کوئی پی ٹی آئی کا ورکر تو نہیں لیتا رہا، کوئی پی ٹی آئی کی خواتین تو نہیں لیتے رہی، یہ پی ٹی آئی چیئرمین لیتے رہے، اور ابھی بھی جو ان کے پاس پارٹی فنڈنگ ہے اس سے انہوں نے نہ کسی کو وکیل کر کے دیا ہے، اپنے لیے وکیل کر رہے ہیں، بلکہ لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا۔ ٹھیک، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ورکرز نے میرے خلاف جو انہوں نے مجھے گالیاں دی، جو باتیں کی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، میں ان کی امتی ہوں، میں ان کی سیرت طیبہ پر چلنے والی ہوں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ میرے پاکستانی مسلمان بھائی بہن ہیں، جو کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مجھے بتاتی ہے کہ جب ان پر طائف میں حملہ ہوا، جب ان پہ مکہ کے قریش کے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، جب منافقین مدینہ نے ان کو برا بھلا کہا، تو انہوں نے صرف جو ہے وہ درگزر کیا اور ان کے لیے اللہ سے ہدایت مانگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے آج بھی میں اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے میں دعا گو ہوں، اور الحمدللہ وہ جو سونامی ہے وہ تھم گئی ہے، وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا ہے۔ میں آگے، میرا سوال ابھی آپ سے مکمل نہیں ہوا ہے، اور اس پہ آپ ذرا سوچ لیجئے گا کہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ انہوں نے جو جنسی تشدد کا کہا ہے خواتین کا، اور انٹرنیشنل میڈیا میں چیخ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ خرم حمید صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے ایک لحاظ سے چیئرمین پی ٹی آئی صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے، ویسے تو وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں جب فوج یا سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہو، ابھی جو بیان ہے وہ ایک لحاظ سے پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں پہ انڈائریکٹلی انہوں نے سنگین الزام لگایا، اور وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ججز کو نامعلوم کالز آ رہی ہیں اور ان کی فائلیں تیار کی جا رہی ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، تو اگر ججز کو واقعی کالز آ رہی ہیں تو اس کا علم عمران خان کو کیسے؟ ججز نے کبھی اپنی پروسیڈنگ میں تو یہ بات نہیں کی یا اور کسی فورم کو استعمال نہیں کیا، لیکن عمران خان یہ سنگین الزام لگا رہے ہیں، اور ظاہر ہے نامعلوم کالز کے لحاظ سے ہر پاکستانی عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس والے ان کو دھمکی دے رہے ہیں، جو کہ ہمارا ایک وتیرہ ہے۔ اور اگر فرض کیجئے ججز نے ان کو یہ بات نہیں بتائی ہے، تو پھر عمران خان نے جو یہ سنگین الزام لگایا ہے، اس کی حکومتی لیول پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر یہ ثبوت نہیں ہے ان کے پاس تو ایکشن ہو، اور اگر ثبوت ہے کہ ان کو کسی جج نے بتایا ہے تو پھر اس جج کو مس کنڈکٹ پہ اور دوسرے جو الزامات ہے اس کے اوپر فارغ کیے جانا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ جو ایک ہے نا ڈیلی شام کا 8 بجے کی جو ایک چلتی ہے، اور تمام میڈیا بھی اس کو دکھاتا ہے، اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ میڈیا اس کو کیوں دکھاتا ہے، اور یہ جو میڈیا کو ہینڈل کرنے والی ایک پوری سسٹم ہے وہ کیوں نہیں پوچھتا کہ وداؤٹ آڈینس، وداؤٹ کسی چیز کے کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے اور اس کی بات کو شروع کر دیا جائے، اور وہ جو بھی الزام لگا رہا ہو آگے سے بیٹھ کے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو کہ آپ نے یہ جو بات کی کیسے کی، اس کی کوئی بنیاد، یعنی کوشچن آنسر ہو ہی نہ، اور میں بیٹھ کے کوئی بھی بات کرتا جاؤں اور میں کہتا چلا جاؤں۔
ایک تو یہ پوائنٹ بڑا ہی عجیب و غریب ہے اور شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا ہوگا, ہمارے ہاں یہ لگاتار جائز ہے اور اس کے لیے جائز ہے, اس کا بھی پتہ نہیں کب خیال آئے گا ساروں کو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پورا جو وی لاگ ہی ہے, وہ کوئی قوم سے بیان تو ہے نہیں, وہ وی لاگ ہے, اس کے اندر وہ تمام کا تمام ایڈریس جوڈیشری کو کیا گیا ہے اور اس کے اندر 2-3 پوائنٹس بڑے اہم ہیں. ایک تو جوڈیشری کو باقاعدہ ہیوملیٹ کیا ہے عمران خان نے, دوسرا جوڈیشری کو باقاعدہ ایڈریس کیا ہے ایز دے آر ہز سبارڈینیٹس, اور ان کو تیسرے پوائنٹس پہ جا کے مشورے بھی دیے ہیں کہ تم لوگ ایسا جو کر رہے ہو نا, اگر تم لوگ ٹھیک نہ چلے تو تم قوم و ملت کی نگاہوں کے اندر فلانے ہو جاؤ گے اور تمہیں ایسا کرنا چاہیے. اس ڈکٹیشن کا یا اس ساری چیز کا سب سے پہلے جو نوٹس ہے وہ جوڈیشری کو خود لینا چاہیے. اب جب جوڈیشری خود نوٹس لے تو بلائے بھائی صاحب کو اور بھائی صاحب کو کہے, کیونکہ بھائی صاحب نے ہمیشہ الزامات رکھے ہیں, ان کے پاس بیانیہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے, کبھی ریپ کا الزام, کبھی قتل کا الزام, کبھی 10 گولیاں, کبھی فلانی گولیاں, تمام الزامات انٹیلیجنس ایجنسیز, آرمی کے اوپر, تمام اداروں کے اوپر. اور یہ بندہ 4 سال پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہا ہے, یعنی 4 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد یہ ساری چیزیں. اب اصول تو یہ ہے کہ جوڈیشری بلائے اور پوچھے عمران خان سے کہ تمہیں کس نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں یہ چیز آ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ عمران خان کو بلائے, انکوائری کمیشن مقرر کرے اور اسے کہے کہ بتاؤ نام لو ان کا کہ کس نے تمہیں یہ کہا ہے, کون سے جج ہیں جس نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے یہ کال آ رہی ہیں. یہ کوئی چھوٹا الزام تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ الزامات کی فہرست اور الزامات کی بوچھاڑ اتنی لگاتار اور سنگین ہے کہ بڑے سے بڑا جرم بھی چھوٹا نظر آتا ہے. عائشہ گل علیہ میری بہن نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نوجوان ہیں ان کا قصور نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں, قصور ہے. ان نوجوانوں میں بھی کیٹیگریز ہیں, ساروں کا قصور نہیں ہے, لیکن ان کے اندر اس لیول کے زومبیز تیار ہو چکے تھے کہ جن کے نزدیک قانون, کسی کی عزت, اس ملک کا احترام یا کسی انسان کی ذات کا احترام ان کے نزدیک تو خس و خاشاک بن گیا تھا, اور وہ اس کے اس لیول کے ڈسائپل بن گئے تھے کہ اس کی پوجا پر اس لیول پر چلے گئے تھے کہ اگر آپ نے اس کے کسی بھی نیریٹو کو کہیں بھی چیلنج کیا یا کہیں پہ بھی آپ نے کہا کہ یہ بات, یہ بندہ یہاں غلط کر رہا ہے, تو یہی کردار جو تھے جن کے سر پہ یہ آج بدماشی کر رہا ہے, یہ چاہے سوشل میڈیا ہے, چاہے ٹرولنگ ہے, چاہے کوئی شریف آدمی اپنے بچوں کے ساتھ کسی مارکیٹ کے اندر جا رہا ہے, چاہے کہیں پر بھی ہے, یہ وہاں پر اس کے ساتھ وہ بدماشانہ اور غلیظ اور گندا رویہ اپناتے تھے کہ ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں, ان کے بچے بھی کہتے تھے اپنے باپ کو, اپنے ماں کو سہم کر کہ اللہ کا واسطہ ان غنڈوں سے ہماری جان چھڑاؤ. تو ان غنڈوں کو اس لہج پر لانے والا کون ہے؟ یہی شخص. not all the parties, تمام لوگ نہیں, لیکن اس نے غنڈوں کی کھیپ تیار کی, اور اس تمام غنڈوں کی کھیپ کو اس کی تنظیم مانیٹر کرتی تھی, اس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس مانیٹر کرتے تھے, اور ان تنظیم کے ساتھ ان غنڈوں کی اس کھیپ کے کنیکشن تھے, واٹس ایپ گروپس تھے, اور ان میں بھی پھر ایک اے لیول کے غنڈے تھے اور پھر بی اور سی لیول کی ٹیمیں تھیں, اور ان اے لیول کے لوگوں کو استعمال کر کے اس دفعہ اس نے آرمی انسٹالیشنز پر بھی, اس نے دیگر انسٹالیشنز پر بھی اس نے حملے کرائے, اور اس نے وہ خواب پورا کرنے کی کوشش کی جو اس کے اندر تھا کہ میں پاکستان میں آگ لگوا دوں گا اور میں یوں کر دوں گا اور یہاں کر دوں گا. تو ان تمام کو آپ اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ خود ان کو علیحدہ کر کے دھکے دے کے اپنے سے دور کرے گا اور ان سے ڈسوشیٹ کرے گا, اور اس کلٹ سے یہ اعلان برات بھی کرے گا, لیکن اس کے جو عبادت کرنے والے زومبیز ہیں وہ پھر بھی اس کو چپکے رہیں گے, پھر بھی اس کے آستانے کے اوپر پڑے رہیں گے, کیونکہ اب یہ مرشد صاحب بھی بن چکے ہیں. اور اس کی انہی چیزوں کی وجہ سے مجھے آپ نے, بہن نے میری کہا نا کہ یہ بھول جائیں گی, میں کہتا ہوں میں نہیں بھولوں گا. ان کے ان بدماشوں کی جو چیزیں ہیں, جس لیول پر وہ گئے, جہاں پہ انہوں نے احترام کے دامن توڑا, لوگوں کی عزتوں کو اچھالا, ٹرول کیا, گندی گالیاں دیں, ہم ان کو بھول جائیں گے. 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا, کرنل شیر خان کے مجسمے کو, باقی شہداء کی جو بے حرمتی کی, اس کو بھول جائیں گے, یا اس کو بھلا دینے سے ان کو ریلیف مل جائے گا. دیکھیں, ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے ان لوگوں کی جو ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن وہ انٹینشنلی بدماش اور لفنگے جو اس نے پیدا کیے ہیں اور جنہوں نے آج اس ملک کے ساتھ یہ کیا, ان کو بھلانے سے کام نہیں چلتا. سر ایک سوال یہاں رکھوں گا, ایک سوال رکھوں گا روکری صاحب.
بالکل آپ نے جو ایک بات کہی ٹھیک ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے عائشہ کا، لیکن یہ کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ جو تباہ کیے ہیں یہ آج ایک دم تو نہیں ہوا ہے نا، یہ تو ایک پوری کی پوری ہم دیکھ رہے ہیں پورا کا پورا ایک دور گزرا ہے عمران خان جو انہوں نے فوج کے خلاف نفرت پیدا کیا ہے، نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ گندگی پیدا کی ہے، قوم کو تقسیم کیا، یہ بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ عوام کو پہلی دفعہ اس لیول پر تقسیم کیا گیا ہے اور اس طرح عوام کو یا نوجوانوں کو گندا کیا گیا ہے ایبیوز لینگویجز میں، جو ماضی کی کسی سیاست میں نظر نہیں آئی، حالانکہ بہت غلط سیاست رہی ہے پاکستان کی۔ لیکن میں یہاں ایک بات کروں سر، جہاں یہ نوجوان لڑکوں کو تباہ کرنے میں عمران کا ہاتھ ہے، وہیں ان کے والدین، چند والدین، بہت سارے والدین تو یہ کہتے ہیں کہ ان بچوں نے ہم سے بغاوت کر لی، جیسے آپ کے حفیظ اللہ نیازی، وہ بیچارہ باپ بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، منع کرتا رہا، لیکن عصام نیازی نے عمران خان کے کہنے پر اپنا پورا فیوچر تباہ کر دیا، اپنے باپ کو ذلت و رسوائی کے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ کچھ ایسے والدین بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے والدین ہیں سلمان شاہ جیسے، جو خدیجہ شاہ کے والد ہیں۔ آج خدیجہ شاہ جن کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے، جن پر عمران خان نے ریپ کا الزام لگا دیا ہے، وہ خدیجہ شاہ کو سپورٹ ان کے والد اس طرح کرتے تھے کہ ہم واٹس ایپ گروپ پہ دیکھتے تھے کہ یہ آدمی آؤٹ آف وے جا کر عمران خان اس کی اچھی بری غلط خطرناک باتوں پہ سپورٹ کرتا تھا۔ تو جس کا باپ کر رہا ہو اس کی بیٹی اپنے باپ کو دے کے یہ عمل نہیں کرے گی۔ مختصر سر اس پہ کمنٹ دیجیے گا، میں پھر عائشہ کی طرف جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ماں باپ ایکولی مجرم رہے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی تھی، ان ماں باپ کا کام تھا۔ میں اس لیے یہ باتیں کر سکتا ہوں کیونکہ جس وقت اس نیریٹو کے ساتھ یہ باہر نکلا اور اس نے الزامات شروع کیے تو میں اس وقت شاید فرد واحد تھا جو اس کے آگے کھڑا ہو گیا اور ہم نے آ کے پورا بیانیہ اس کا اور اس کا نیریٹو لوگوں پہ اعیاں کیا۔ میں نے بھگتا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس نیریٹو کے بعد کتنے بندوں نے ہماری پذیرائی کی اور کتنوں نے کیا کیا بکواسات اور لغویات بکے۔ کیوں ماں باپ کا قصور نہیں ہے؟ میں اکثر بچوں کو یہ کہتا تھا کہ جس کام میں اپنے جوان بیٹے کو منع کروں گا میں تم لوگوں کو کیسے جانے دوں گا؟ باپ کہاں پہ تھے؟ مائیں کہاں پہ تھیں؟ ہماری اس سوسائٹی کے اندر جو پروفیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر کئی ملازم تھے نوجوان لڑکے، وہ انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ جو بندے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھے وہ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ اور یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جب یہ چل رہا تھا ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا تھا؟ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ انہوں نے ہر اس ذی شعور آدمی کو، ہر اس اچھی صفات والے آدمی کو یا اس حکیم یا فہیم آدمی کو انہوں نے کارنر کر دیا اور انہوں نے بدماشی کا وہ ماحول بنایا کہ لوگ چاہتے ہوئے بھی نہیں بولتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم بولیں تو انہوں نے اس کے پورے گروپ نے ہماری وہ تذلیل کرنی ہے، وہ اس خوف سے خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم خاموش نہیں رہے، لیکن ماں باپ جن کے بچوں کو انہوں نے نہیں پوچھا وہ ایکولی رسپانسبل ہیں۔ آج جب ان کے بچوں کو میں اسٹیج میں دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، ان نوجوانوں کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ باپ جو ان کو منع کر سکتا تھا ڈاکٹر صاحب اس نے کیوں نہیں منع کیا؟ ٹھیک، بہت صحیح بات ہے، یہ اٹھایا سوال میں نے اسی لیے اٹھایا تھا۔ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا پھر عائشہ کی طرف آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ جی عائشہ صاحبہ یہ بتائیے، جو میں نے سوال آپ کے پاس چھوڑا تھا اور ظاہر ہے کہ آپ خاتون ہیں اور ہم سے بہتر سمجھ سکتی ہیں اس وقت خاتون کی پوزیشن کو، تو ایک تو کوئی ایسی سیاسی جماعت ہم نے نہیں دیکھی جس میں خاتون پر اس طرح دہشت گردی کے مقدمات بنے ہوں اور خاتونوں نے وہ ایکٹ کیا اور ان پر مقدمات بنے۔ پی ٹی آئی میں ایک بڑا نام، بڑا لمبی لسٹ ہے، وہ جیل میں ہیں اور عمران خان صاحب مسلسل ان کے اوپر ریپ کا الزام لگا رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں چیخا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ ایک تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ان کے کیا مقاصد ہیں اور پھر ان کا کیا ہوگا مستقبل جن خاتونوں کے اوپر یہ ریپ کا الزام لگا رہے ہیں؟ دانش صاحب، یہ
پروپیگنڈا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے، اور اپنے پروپیگنڈے میں اپنے گولز حاصل کرنے میں، اپنے مقاصد، اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں پی ٹی آئی چیئرمین کے بارے میں سب جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز جانتے ہیں، خرم حمید صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو یعنی ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں تو ایک ٹویٹ پہ انہوں نے ابھی کیا کہ ہمارے ایک سندھ کے ایم پی اے کو پریشرائز کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا، اور جب انہوں نے انکار کیا پی ٹی آئی چھوڑنے سے تو ان کے آئل ٹینکر کو آگ لگائی گئی۔ تو لوگوں نے پھر اس جو جھوٹی ایک تصویر ہے جو انہوں نے لگائی، وہ اصل میں نوشہرہ کے ایک آئل ٹینکر کی تھی کئی سال پہلے کی، تو یہ پھر انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، تو یو ٹرن بھی انہوں نے لے لیا، انہوں نے فوراً ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو انہوں نے خواتین کی لگائی جو کہ کچھ سال پہلے کچھ خواتین کی تھی کسی تھانے میں کسی اور مسئلے میں، کہ یہ پی ٹی آئی کی خواتین ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کو سیکشولی اسالٹ کیا گیا ہے۔ تو اس قسم کی حرکتوں سے، اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کے پروپیگنڈے سے پی ٹی آئی چیئرمین کی خود غرضی صرف ظاہر ہوتی ہے۔ ان کو کسی خاتون کی عزت کی پرواہ نہیں، ان کو یہ نہیں پرواہ کہ وہ خواتین کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی مائیں ہیں، کسی کی بیویاں ہیں، اس کو کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور پرواہ ہوگی بھی نہیں، کیونکہ جب جو شخص ملک کو آگ لگا سکتا ہے، شہداء کی یادگاروں کو آگ لگا سکتا ہے اپنے سیاسی مقصد کے لیے، تو وہ شخص ان کے لیے خواتین کی عزت کیا چیز ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ پھر پولیس کے بارے میں باتیں کی گئی، تو خواتین جیلوں میں وہ قید ہیں، اور جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں، اور ان کی ٹویٹ سے ظاہر ہے، پوری قوم کے سامنے ان کا ایک ایک جھوٹ ہے۔ ایک یہ بتائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں نے پی ٹی آئی کے ایک بڑے اہم لیڈر سے پوچھا، ان کا جواب میرے پاس ہے، لیکن میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، یہ خواتین جو اس وقت جیلوں میں ہیں، یہ جیل میں زیادہ محفوظ ہیں یا یہ محفوظ تھیں زما پارک میں یا بنی گالہ میں؟ دیکھیں ان کے جلسوں میں، پی ٹی آئی کے جلسوں کو آپ دیکھ لیں، اس میں خواتین صحافیوں کے ساتھ کس قدر بدتمیزی کی گئی، کس طرح ان کو یعنی ان کے ساتھ جو ان کے حرکتیں کی گئیں، گھٹیا حرکتیں کی گئیں، جو پی ٹی آئی کی خواتین جو جلسوں میں آتی تھیں، اٹینڈ کرتی تھیں، ان خواتین کے ساتھ ان کے جلسوں میں نوجوان ان کے ساتھ کیا حرکتیں ہو جاتی تھی، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اور پھر ان کے اپنے پارٹی میں جو ماحول تھا، یہ تو اور فحاشی بے حیائی کا ایک طوفان لے کر آئے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فحش اور برائی کے کاموں سے تم لوگوں کو منع فرماتا ہے۔ تو یہ جو فحاشی اور بے حیائی کا جو سونامی تھا ہمارے ملک میں، جیسے میں نے کہا کہ 2011 سے پہلے تو یہ فحاشی نہیں تھی، آج 2011 کے بعد جو یہ طوفان آیا، جو سونامی آیا، اور اس میں پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے یہ قوم کو یہ کہہ سکتا ہے، یہ ہر یو ٹرن لینے میں ماہر ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ سونامی ہے، سونامی تو عذاب ہے، تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ میں تو فحاشی بے حیائی کا عذاب لے کر آیا تھا، میں تو قرضوں کا عذاب لے کر آیا تھا، میں تو مہنگائی کا عذاب لے کر آیا تھا، میں تو بدتمیزی اور گالیوں کا عذاب لے کر آیا تھا، تو یہ لاقانونیت کا عذاب لے کر آیا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، مذہبی کارڈ کو بھی عائشہ، کیونکہ آپ ایک ریلیجیس اس کو ٹچ کرتی ہیں، مذہبی جو کارڈ ہے اس کو بڑا استعمال کیا گیا، اور ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دیے گئے جو نعوذ باللہ توہین عدالت بھی ہے، توہین اللہ بھی ہے، توہین مذہب بھی ہے، توہین نبی بھی ہے، لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نعوذ باللہ ان کو ولی بنا رہے ہیں، پیغمبر بنا رہے ہیں، امام مہدی کی بات کی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ کیا تھا؟ یہ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کا سونامی تھا وہ پاکستان کی دینی اور اخلاقی بنیادوں کو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ دینی بنیادوں کو اس لیے ہلا کر رکھ دیا کہ جب ایک لیڈر جو ہے، مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ بات مت کریں کہ مزاروں پہ یہ سجدے کرتا ہے، بہت سارے اکثر لوگ یہاں پر اس طرح کرتے ہیں، تو شرک جو ہے، اسلام جو ہے وہ شرک کے خاتمے کے لیے آیا تھا۔ بالکل، اسلام شرک کے خاتمے کے لیے ہی آیا تھا، اور ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے عظیم ظلم ہے۔ تو جب مزاروں پہ لیڈر سجدے کرے گا تو پھر قوم بھی مزاروں پہ سجدے کرے گی۔ جب لیڈر یہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور اپنے انٹرویوز میں یہ تاثر دے گا کہ نعوذ باللہ اس کا مقام پتہ نہیں کون سا ہے،
تو پھر آپ کے جو فالوورز ہیں وہ بھی پیغمبروں کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی اور اس کے سامنے بھی کی، اس نے کبھی ان کو منع نہیں کیا۔ مردان میں جو ایک لڑکا ہے جس کو ہلاک کیا گیا، جس نے پیغمبروں کی شان میں گستاخی کی، تو یہ تو اس کے برین واشنگ کا نتیجہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر جس طریقے سے داڑھی کا مذاق اڑایا گیا، داڑھی کا مذاق اڑایا گیا، علماء کرام کا مذاق اڑایا گیا۔ میں آج بھی کہتی ہوں کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہتے تھے، تو مجھ سے بھی ان کی باتوں میں ایک دفعہ ڈیزل میں نے بھی کہہ دیا تھا، لیکن میں آج تک اس کے اوپر شرمندہ ہوں، کیونکہ علماء کرام چاہے وہ جو بھی آپ کے ان کے پولیٹیکل اختلافات ہوں، لیکن ایک کسی کا نام بگاڑنا، کسی کو گالیاں دینا، یہ جو ہے یہ بدتمیزی کرنا، یہ دلیل سے بات کریں، ایک آرگومنٹ سے بات کریں، لیکن آپ گالی جو ہے وہ کسی کو نہ دیں، کسی کی ماں بہنوں بیٹیوں کو گالیاں نہ دیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس سے میں بس یہ ایک آپ کا یہ آخری کمنٹ لے کے میں ذرا جاؤں گا، حمید صاحب ٹائم کم ہے، کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اور پنکی پیرنی کو، یعنی بشرا بی بی صاحبہ کو این آر او دو اور ملک سے باہر بھیج دو، تو آپ سمجھتی ہیں ایک لائن میں جواب کہ ان کو ملک سے باہر بھیجنا ملک کے نہیں، میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر دانش صاحب، میں آؤں گا حمید صاحب آپ کی طرف آؤں گا، پہلے ادھر سنتی ہوں۔ جی ڈاکٹر دانش صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ اس تمام طرح کا ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی چیئرمین ہے، ان کی زمینیں، جائیداد اور گھر جو ہیں وہ ان کو، اور بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو ضبط کیے جائیں، اور ان سے جو 6 ارب کا نقصان ہوا تھا 9 مئی کو وہ پورا کیا جائے۔ کارکنان بیچاروں کا وہ تو ہم نے معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے، انشاءاللہ قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، وہ مسلم لیگ کاف کے پاس اپنا ایک ویژن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی چیئرمین ہے، اگر ان کو باہر بھیجا گیا، تو آپ نے ایک نام سنا ہوگا ایڈورڈ سنوڈن کا۔ ایڈورڈ سنوڈن جو ہے وہ ایک امریکن تھا جو کہ سیکیورٹی راز لے کر رشیا چلا گیا تھا، تو پاکستان کا یہ ایڈورڈ سنوڈن بنے گا، پاکستان کے سارے، کیونکہ وزیر اعظم کی کرسی پر تو یہ بیٹھ گیا تھا، تو جو سیکیورٹی راز ہیں، جو نیوکلیئر پروگرام کے راز ہیں، وہ تو سارے اس کو معلوم ہیں، تو یہ ایڈورڈ سنوڈن بنے گا وہاں پر۔ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جی جناب روکڑی صاحب، آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی چیز یہ ہے کہ این آر او کا جو لفظ ہے نا، کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ واقعی این آر او دیا جائے اور حضرت این آر او لے کے باہر جائیں، اور پھر ہم کہیں کھڑے ہو کے کہ اب بتاؤ، یہ جو باقی تمام جو پیچھے کھڑے ہو کے تمام کو گالیاں نکالتے رہے اور تمام کو تیار کر کے حملے کرتے رہے، تو انہیں کہیں کہ اب بتاؤ کہ یہ تمہارا جو لارڈ ہے یا تمہارا جو آقا ہے یہ کس طرف چلا گیا ہے۔ ایک تو یقین کریں، کئی دفعہ تو یہ دل کرتا ہے کہ یہ این آر او لے، چاہے وہ علیحدہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بات کو میں بات کو اس ختم کروں گا جی سر، آخری کہ کسی بھی قسم کی ڈیل، کوئی بھی ڈیل کرنا عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کو باہر بھیجنا، وہ ایک اتنا خطرناک قسم کا مرحلہ ہو سکتا ہے کہ جس کا خمیازہ پاکستان کے لیے شاید بہت خطرناک ہو جائے۔ اور میں کم از کم ان آدمیوں میں سے ہوں جو کہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کر کے، کوئی چیز کر کے بھیجا جائے باہر۔ لیکن ملکوں کی بڑے لیول کے اوپر ملک کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، بڑے لیول کے اوپر کون کیا کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن کیا یہ ہونا چاہیے؟ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا، عائشہ للائی اور جناب حمید روکڑی صاحب، خرم حمید روکڑی صاحب، آپ دونوں سے بہت سارے اور سوالات تھے، وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔